عليهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی قدر مومنین، خداوند عالم اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب کے فضائل بیان کر رہا ہے، مناقب بیان کر رہا ہے۔ مسلسل میں اسی کے ذیل میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھو فضائل کی اہمیت کیا ہے، مناقب کی اہمیت کیا ہے۔ آج دنیا اگر فضائل پڑھیے تو اسی پر اعتراض کرتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا فائدہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فضائل ہی کی ضرورت ہے اور فضائل ہی سے فائدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان در آل محمد سے جڑتا ہے وہ فضائل ہی کی بدولت جڑتا ہے، فضائل ہی کی بدولت جڑتا ہے۔ آپ سے ایک سوال کر کے آگے بڑھوں گا کہ آپ بتائیے، جتنے یہودی مسلمان ہوئے، جتنے عیسائی مسلمان ہوئے، جتنے مشرکین مسلمان ہوئے، تو کسی ایک نے بھی، دیکھیے یہ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو تو ہمیں بھی پڑھائیے گا، اگر کہیں سنا ہو تو سنائیے گا ہمیں بھی، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ کہ کوئی ایک آیا ہو اور اس نے کہا ہو یا نبی اللہ آپ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائیے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ ہمیں 4 روزے رکھ کے دکھائیے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ ہمیں حج کر کے دکھائیے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ کوئی یہودی، کوئی کافر ایسا آیا آپ کے پاس یا نبی کے پاس کہ جس نے یہ فرمائش کی ہو کہ آپ نماز پڑھ کے دکھائیے تو ہم مسلمان ہو جائیں، روزہ رکھ کے دکھائیے تو مسلمان ہو جائیں، تلاوت قرآن کر کے دکھائیے تو مسلمان ہو جائیں؟ بھائی ہماری نظر سے تو نہیں گزرا، اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ کتاب ہمیں بھی لا کے دیجیے گا، علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہماری نظر سے تو ابھی تک نہیں گزرا کہ کوئی ایسا آیا ہو کہ جس نے یہ فرمائشیں کی ہو۔ ہاں ایسے ضرور ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو کہ نبی کے پاس آن کے کہتے ہیں یا نبی اللہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اگر آپ کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیجئے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، وہ کھجور کا درخت لگا ہے پاس بلا لیجئے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ ارے انہی کا نام تو فضائل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پا۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فضائل پر اعتراض کر رہا ہے تو وہ فضائل پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اور مجلسوں میں آئے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پا۔ میرے عزیزو، یہ فضائل کی عظمت ہے، فضائل کا مرتبہ ہے، شان ہے۔ اور آپ دیکھیے تاریخ میں نہ جانے کتنے آل محمد کے فضائل ہیں۔ آج میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں، نہ جانے کتنے فضائل چھپے ہوئے ہیں آل محمد کے جا بجا جو ابھی تک پڑھے ہی نہیں جاتے ہیں۔ قرآن کے فضائل، نماز کے فضائل، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے غلاموں کے فضائل، اہل بیت کے چاہنے والوں کے فضائل، بہت سارے فضائل چھپے ہوئے ہیں، تاریخ میں پوشیدہ ہیں جو نہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے میرے عزیزو، آپ جو اہل بیت کو چاہتے ہیں تو آپ کی بھی فضائل ہیں، آپ کی بھی ایک عظمت ہے، آپ کا بھی ایک مرتبہ ہے، اور وہ مرتبہ کیا ہے ذرا سوچئے گا۔ مرتبہ بہت عظیم ہے، مرتبہ بہت پروقار ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ بہت پروقار ہیں، بہت عظیم ہیں۔ آپ کے پاس چونکہ مولائے کائنات ہیں، آپ کے دل میں علی کی محبت ہے، حسین کی الفت ہے، اس لیے آپ بہت عظیم ہیں اللہ کی نظر میں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو آپ بہت عظیم ہیں، بہت ہی مرتبہ ہے آپ کا۔ اور آل محمد کی محبت پر خالی ہم فخر نہیں کرتے ہیں، فرشتوں نے بھی فخر کیا ہے۔ آل محمد کی محبت پر تو فرشتوں نے بھی فخر کیا ہے، آل محمد کی محبت پر۔ اور آپ کا خاص شرف یہ ہے کہ روز محشر کے لیے شیخ طوسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ روز محشر ہر ایک کو جب بلایا جائے گا تو اس کو اس کی ماں کے نام سے بلایا جائے گا۔
غور کیجیے گا، روز محشر جب ہر ایک کو پکارا جائے گا تو اللہ اس کو اس کی ماں کے نام سے بلائے گا۔ واحد علی والے ہوں گے جن کو اللہ ان کے باپ کے نام سے بلائے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ صرف اکلوتے ہی علی والے ہوں گے جن کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ یہ اللہ اپنے ستار العیوب ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پا۔ ورنہ بھائی اللہ چاہے تو سب کو سب کے باپ سے بلا سکتا ہے، لیکن پھر اللہ اس باپ سے تھوڑی بلائے گا جو مشہور ہے، پھر تو اس باپ سے بلائے گا جو اصلی ہوگا۔ ایک اور صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پا۔ یہ تو تاریخ ہے نا، یہ تو تاریخ ہے میرے عزیزو، تو اس پہ بھی اور کیجئے۔ تو آپ کا ایک شرف ہے، آپ کی ایک فضیلت ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے۔ دیکھیے آج اب آپ اپنے کو سوچئے گا کہ آپ ہیں کیا، اور آپ اپنے کو محسوس یہ نہ کیجیے گا آپ کے پاس دولت ہو نہ ہو، خزانہ ہو نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ بہت امیر ہیں، پھر بھی آپ بہت دولت مند ہیں۔ دیکھیے دنیا سمجھتی ہے کہ جس کے پاس دولت ہو وہ دولت مند ہے، نہیں، وہ دولت مند نہیں ہے۔ دولت مند وہ ہے کہ جس کے پاس عزائے حسین ہو، جس کے پاس جناب امیر کی محبت ہو۔ آپ کو میں دلیل دوں گا، ایک شخص نبی کے دور میں بہت غریب تھا، وہ شہر سے باہر نکلا تو اس نے دولت کمائی، بہت مالدار ہو گیا، بہت پیسے والا ہو گیا، اور پھر وہ اپنے شہر آ گیا، شہر میں بھی بزنس شروع کر دیا، پیسہ بڑھتا جا رہا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس۔ تو نبی کے پاس کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شخص آ رہا تھا تو نبی کے پاس بیٹھے ہوئے اصحاب نے کہا یا نبی اللہ، یہ ایک زمانے میں بہت غریب تھا، آج بہت امیر ہے، دولت ہی دولت ہے، مال ہی مال ہے، خزانہ ہی خزانہ ہے۔ غور کیجیے گا، تو ایک مرتبہ نبی نے اسے دیکھا اور کہا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اس سے بھی زیادہ میں امیر تمہیں دکھاؤں؟ غور کیجیے گا، اس سے بھی زیادہ دولت مند تمہیں دکھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، اس سے بڑا دولت مند کون ہے؟ ہم تو شہر میں نہیں جانتے ہیں کسی کو جو اس سے بڑا دولت مند ہو، اس سے زیادہ امیر ہو۔ تو نبی نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ وہ دیکھو جو شخص چلا آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ امیر ہے، اس سے بھی زیادہ امیر ہے۔ اب جو اصحاب نے دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ، کیا مسکراہٹ کیوں ہے؟ کہ اس لیے مسکراہٹ کہ پھٹا ہوا لباس ہے، پیروں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں، عجیب و غریب حالت ہے، غربت چہرے سے جھلک رہی ہے، ایسا لگتا ہے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ امیر ہے۔ تو یہ کیسا امیر ہے جو بھوکا بھی ہے، جس کے پاس لباس بھی نہیں ہے، جس کے پاس جوتیاں بھی نہیں ہیں، یہ کیسا امیر ہے؟ اتنے میں وہ قریب آ گیا، نبی نے ان سب کی پیشانیوں سے اندازہ لگایا کہ انہیں میری بات پر ہے تعجب، یہ پڑے ہوئے ہیں حیرت میں۔ تو نبی نے کہا کیا حیرت میں پڑے ہوئے ہو؟ کہا یا نبی اللہ، بات تو حیرت ہی کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں امیر ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا ذرا اسے پاس بلانا، اسے پاس بلایا گیا، وہ قریب آیا، ایک مرتبہ آواز دی، نبی کہتے ہیں کہ تجھ سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا نبی اللہ، میرے 2 دن سے بچے بھوکے ہیں، مجھ سے زیادہ امیری کی کیا بات ہے، میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں امیر۔ آواز دی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہلوا رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، تو اس سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں۔ آواز دی کیسے، تاریخ کا جملہ ہے، آواز دی کیسے میں امیر ہوں؟ کہ ایسے امیر ہو کہ یہ بتاؤ کہ آج تم نے کیا کیا ہے؟ آواز دی یا نبی اللہ، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میں روزی روٹی مزدوری کے لیے میں گھر سے باہر نکلا کہ کوئی اپنے یہاں مزدوری پہ رکھ لے اور شام کو 4 پیسے ملیں گے تو میں بچوں کے کھانے کا اہتمام کر لوں گا، میں اسی غرض سے باہر نکلا تھا۔ لیکن جب وہاں کام کے لیے آگے بڑھا تو اتنی دیر ہو چکی تھی کہ کوئی مجھے اپنے یہاں کام پہ نہیں رکھ رہا تھا، میں مایوس ہو گیا، میں واپس گھر کی طرف چلا کہ آج اور میرے بچے بھوکے رہیں گے، ان کے کھانے کا اہتمام میں پھر نہیں کر سکا کہ میں آتا ہوا دیکھا میں نے کہ ایک جگہ پہ مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب میں مولا کے پاس سے گزرا تو ایک مرتبہ مولا کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے۔ آواز
آواز دی، اسی لیے اللہ نے کہا تجھ سے زیادہ کوئی امیر ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا ہے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر وہ ہے کہ جس کے آقا امیر المومنین ہو، دولت مند وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت ہو۔ دیکھیے دولت، یہ دنیاوی دولت اور دنیاوی مال، دنیاوی خزانہ، یہ سب دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ جناب بہلول کے سامنے یہی باتیں ہوئی تھیں کہ وہ بڑے مالدار اور مال و دولت کی باتیں، جناب بہلول نے اس کی کلائی پکڑی، قبرستان لے آئے اور کہا بتاؤ ان میں کون بادشاہ ہے کون فقیر ہے، بتاؤ ان میں کون بادشاہ ہے کون فقیر ہے۔ آواز دی کہ یہ تو ہم پتہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ کہا تو آخری منزل سب کی یہی ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پا۔ دیکھیے میرے عزیزو، دولت سے ہر شے خریدی جا سکتی ہے، مگر عشق آل محمد نہیں خریدا جا سکتا، آل محمد کی محبت نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے آل محمد کی محبت نہیں ملتی ہے، یہ ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ آل محمد کی محبت کوئی مال غنیمت تھوڑی ہے کہ کوئی بھی لے لے، یہ ماں کی شرافت سے ہم تک پہنچتی ہے آل محمد کی۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں ان کی خوش ہو جائیں اور غم میں غمزدہ ہو جائیں۔ اسی لیے جب ہم فضائل کے گوشے سنتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، داد و تحسین سے نوازتے ہیں۔ یہ آپ کسی خطیب کو داد نہیں دے رہے ہیں، یہ آپ خوش ہو رہے ہیں تو یہ آپ خطیب کی خوشنودی کے لیے خوش نہیں ہو رہے ہیں، یہ آپ اپنی ماؤں کی شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم آل محمد کے حدیثوں کے مطابق، میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، حدیثوں کے مطابق۔ اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو آئے، میں کوئی بھاگ تھوڑی جاتا ہوں، میں کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ وہ بزدل ہوا کرتے ہیں جو ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں اور خود آ کے بات نہیں کرتے ہیں، سامنے آ کے اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں۔ تو میں یہ ایک عام بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر کسی کے ہوتا ہے، ذہن حاضر نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انسان آ کے پوچھ بھی سکتا ہے۔ متوجہ رہیے گا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اگلی باتیں ہم پڑھتے رہیں گے اور ایسا نہ ہو کہ کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو وہ معترض بن کے بیٹھ جائے، تو یہ نہ حالات ہونے پائیں، اس لیے میں نے پہلے ہی متوجہ کر دیا ہے آپ کو۔ تو آپ غور کیجیے گا میرے عزیزوں، تو یہ فضائل آل محمد پہ آپ کا خوش ہونا یہ ماؤں کی شرافت کا اعلان ہے۔ جب فضائل آل محمد بھرے مجمع میں نبی بیان کرتے تھے تو منافقین سر جھکا لیتے تھے، سلمان خوش ہوتے تھے، ابو ذر خوش ہوتے تھے، مقداد خوش ہوتے تھے، عمار خوش ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے دشمن اہل بیت تک نے یہ کہہ دیا کہ ہم نبی کے بعد جب پہچانتے تھے کسی کو کہ کون مومن ہے کون منافق تو علی کے محبت کی ہی وجہ سے پہچانتے تھے، علی کے ذکر ہی کی وجہ سے پہنچاتے تھے، علی کے تذکرے ہی کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو منافقین کو بھی پتا ہے کہ منافق کیسے پتا چلتا ہے۔ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پا۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیز؟ تو یہ فضائل پا آپ کا خوش ہونا یہ آپ کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان ہے، اور مصائب پر رونا یہ آپ کی محبت کا اعلان ہے کہ جو جس کو انسان کو جتنا چاہتا ہے اس کے غم میں اتنا ہی تڑپ کے روتا ہے۔ آپ کو ان ایام میں اگر کچھ بھی نہ سنایا جائے، بس ہم ممبر سے کہتے ہیں ہائے حسین، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ کیوں کہ آپ عشق میں چونکہ ڈوبے ہوئے ہیں تو ہائے حسین سنتے ہی آپ کو کربلا یاد آتی ہے، اور کربلا یاد آتے ہی آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ان زمانے یہ ایام کچھ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف سوچتے جائیے اور روتے جائیے۔ مصائب تو تصور ہی کے ہیں، پڑھنے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ بتا تھوڑی سکتا ہے کتنا درد ہو رہا ہے، یہ سامنے والا محسوس کر سکتا ہے کتنا ہو رہا ہوگا۔ تو ویسے ہی مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز تھوڑی ہے۔ یہ تو بس آپ تک ایک متوجہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ جتنا احساس کریں گے اتنا تڑپ کے روئیں گے۔ آ گئی آج کی وہ تاریخ
جس دن حسین کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے۔ اللہ، پانی آج کے ہی دن بند کر دیا گیا، اہل بیت رسالت پر پانی بند کر دیا گیا، بس 2-3 منٹ اور بات تمام ہو گئی، خیمے ہٹ گئے۔ کیا کسی میں ہمت تھی کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے؟ نہیں۔ تو پھر کیوں ہٹائے گئے؟ اس کی وجہ جانتے میرے عزیزوں؟ ان سب کا جواب میں ایک ہی دیتا ہوں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ورنہ عباس جیسے شجاع کے ہوتے ہوئے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ خیموں کو ہٹاتا فرات کے کنارے سے۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں، میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا ہے میرے عزیزوں، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ عباس کی شجاعت کیا تھی، دلیری کیا تھی۔ اتنی دلیری تھی، ایسے دلیر تھے عباس کہ تاریخ کہتی 8 محرم تک مسلسل ابن زیاد پسر سعد کو خط لکھتا رہا، اور لکھ کے صرف ایک ہی بات پوچھتا رہا، یہی پوچھتا رہا کہ حسین کے خیمے گن کے بتاؤ کتنے ہیں، ہم پتہ کر لیں گے پھر لشکر کتنا ہوگا ان کے پاس، ان کے خیمے گن کے بس بتا دو کتنے ہیں۔ تو پسر سعد بار بار الٹا جواب دیتا تھا، کوئی اور جواب دیتا تھا کہ یہاں یہ ہو گیا لشکر اور بھیج دو، یہاں یہ ہو گیا لشکر اور بھیج دو۔ تو 8 محرم تک پسر سعد کو ایک ہی خط آتا رہا کہ خیمے گن کے بتاؤ، جواب ادھر سے بار بار الگ جاتے رہے، کبھی کہا لشکر بھیج دو، کبھی کہا تیر اندازوں کو بھیجو، کبھی کہا تلوار والوں کو بھیجو۔ تو ایک مرتبہ ابن زیاد جھنجھلا کے کہتا ہے، خط پھر اس نے بھیجا اور کہا اب کی اگر میرے خط کا جواب نہیں دیا تم نے، جو میں نے پوچھا ہے، میں پوچھتا کچھ ہوں، تم جواب میں کچھ بھیجتے ہو، اگر نہیں میرے خط کا جواب دیا تو میں تجھے عہدے سے برخاست کر دوں گا، ہٹا دوں گا تجھے میں، اب جواب دو۔ تو اس نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ آواز دی کہ دیکھو میں نے جواب تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم نے سوال کیا تھا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں، اور حسین کے خیمے گننے کے لیے ادھر نگاہیں کرنا ضروری ہے، جب تک نگاہیں نہیں ہوں گی خیمے گنے نہیں جائیں گے، اور لشکر میں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے خیموں کی طرف نگاہیں کر لے۔ اللہ اکبر، عباس کے ہوتے ہوئے خیموں کی طرف نگاہیں کر لے، اس لیے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ تو نے پوچھا ہے تو اب میں بتا رہا ہوں، اب سمجھے ایسے شجاع کا نام ہے عباس، ایسے دلیر کا نام ہے عباس، پھر سوچئے عباس کے ہوتے ہوئے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹائے جا رہے ہیں، عباس کے ہوتے ہوئے عزاداروں پانی بند کیا جا رہا ہے۔ اس کا صرف یہی جواب ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ عزیزو، اہل بیت کو بہت ڈھارس تھی مولا عباس سے، ہر ایک کو بہت ڈھارس تھی، آپ کو بھی بہت ڈھارس ہے۔ سب سے زیادہ اگر آپ مصیبت میں کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ مولا عباس ہیں، آپ بھی کہتے ہیں پرچم عباس کہاں ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت رسالت بھی اگر کسی کو سب سے زیادہ سب نے پکارا ہے تو وہ عباس دلاور ہیں، ہر مصیبت پا عباس دلاور کو پکارا گیا ہے۔ آج کی مناسبت سے میں رات میں پڑھوں گا، اب یہی بات آ گئی ہے تو آخری 2 جملے سن لیں، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، مجلس یہیں پر تمام ہے۔ عزیزوں، آخری 2 جملے سنا رہا ہوں، میں کچھ زیادہ نہیں آج عرض کروں گا۔ میرے عزیزوں، عباس دلاور کو سب نے پکارا، زینب کی چادر چھن رہی تھی، آواز دی عباس کہاں ہو؟ اللہ اکبر۔ سکینہ کے گوشوارے چھن رہے تھے، عباس کہاں ہو؟ میرے چچا کہاں ہو؟ شیر کہاں ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک ایک نے عباس کو بلایا ہے، یہاں تک کہ رسی باندھی جا رہی تھی، عباس کو یاد کیا گیا ہے۔ عزیزوں، بس آخری 2 جملے سناتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا تو آپ نے سنا ہے نا کہ 12 یا 13 ضربوں سے محمد کی بوسگاہ کو کاٹا گیا ہے۔ حسین کے گلے پر خنجر چلا ہے تو 12 یا 13 مرتبہ حسین کے گلے پر خنجر چلایا گیا ہے اور گلے کو کاٹا گیا
ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ شمر نے خنجر چلایا تو امام حسین نے اپنے نانا نبی کو پکارا, یا نبی اللہ آپ کہاں ہیں. دوسری مرتبہ جب خنجر چلا تو حسین نے آواز دی بابا علی ادرکنی. تیسری مرتبہ جب خنجر چلا آواز دی بھیا حسین مدد کو آئیے. اس کے بعد روایت کہتی ہے شمر حسین کے گلے پر خنجر چلاتا تھا. حسین بار بار کہتے تھے میرے عباس کہاں ہو, میرے عباس آ جاؤ, میرے شیر آ جاؤ, آؤ دیکھو تمہارے بعد کیا کیا ہو رہا ہے. حسین پا کتنے مظالم رہا. سیالم الذین ظلموا ایام منقلبون علی لعنت اللہ.